چین کے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چینی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ میں چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر کی GHQ میں الوداعی ملاقات۔ ISPR کے مطابق افغان سفیر نے افغانستان اور امن عمل کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1400 سے 1600 روپے تک پہنچ گئی۔ شبلی فراز نے کہا کہ سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی، جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ 24 اگست کو گندم کا جہاز پہنچنے پر قلت ختم ہو جائے گی۔ ادھر وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اشیاء خورنوش کی قیمتوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ منظور۔ قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے۔ مسجد کے تقدس کی پامالی، فنکاروں اور پروڈیوسر پر فوجداری مقدمے کی سفارش۔ ذرائع کے مطابق معاملے پر انکوائری مکمل کر لی گئی۔ رپورٹ میں صبا قمر، بلال سعید، شارٹ فلم کے پروڈیوسر اور محکمہ اوقاف کے ملازموں کے خلاف مقدمے کی سفارش کی گئی۔ مسجد وزیر خان میں فلمائے رقص کی ویڈیو پر پابندی کے لیے پیمرا سے رجوع کرنے کی تجویز۔ امریکہ میں الیکشن کی تیاریاں زوروں پر۔ کیملا ہیرس نے نامزدگی کے بعد انتخابی مہم شروع کر دی۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کیملا ہیرس کو نائب صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے۔ امریکی سٹاک مارکیٹس میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان۔ ڈاؤ جونز میں 289 پوائنٹس کا اضافہ 27,976 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ S&P 500 میں 46 پوائنٹس کا اضافہ 3,380 پوائنٹس پر کاروبار بند۔ نیسڈیک کمپوزٹ میں 229 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ جشن آزادی کی تیاریاں، پارلیمنٹ ہاؤس پر چراغاں۔ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ آزادی کی خوشی پشاور میں بھی روشنیوں کی شکل میں بکھر گئی۔ شہر کا کونا کونا جگمگا اٹھا۔ جشن آزادی منانے کے لیے بچے بڑے سب جوش و جذبے سے سرشار۔ شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سجنے لگے گلیاں اور بازار۔ آپ جشن آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ قومی پرچم کے ساتھ تصاویر 0334192028 پر 92 نیوز کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ پاک انگلینڈ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج ساؤتھ ہمپٹن میں شروع ہوگا۔ پاکستان کا 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ ٹیم کی دوسرے دن بھی ایجز بال میں پریکٹس۔ ادھر بالنگ کوچ وقار یونس نے کہا کہ پہلا ٹیسٹ ہارنا ابھی تک ہضم نہیں ہوا، پورے میچ میں صرف ایک سیشن خراب کھیلا جس سے ہار گئے۔ اور پاکستان کی پہلی پاپ سنگر نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ نازیہ حسن نے کئی لازوال گیت گائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کیونکہ گریڈ انٹیگریٹڈ ہے، لیکن اس کی لوکیشن کیا ہوگی وہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور AJK کی مشاورت کے ساتھ ہوگی، اور ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں بالفرض 1000 میگا واٹ چاہیے، وہ 1000 کی تقسیم کیسے ہوگی وہ صوبے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے۔ ان کی
سولر یا ونڈ پوٹینشیل کی بیسس پہ۔ تیسری چیز جو بڑی فنڈامنٹل اس میں ہم نے چینج کی ہے وہ یہ کہ ماضی کی جتنی بھی پالیسیاں تھیں اس میں ڈالر ڈیویلیویشن کو کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا۔ سو جو نمبر آیا ڈالر انڈیکسیشن دی گئی ریٹ پہ، اور وہی ریٹ جو 10 سال پہلے 2 روپے تھا آج وہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے 5 روپے پہ۔ سو ہم نے اس پالیسی میں یہ کیا ہے کہ جب آپ ٹینڈر کریں گے، اگر آپ کسی قسم کی انڈیکسیشن چاہتے ہیں تو اس ٹینڈر کی جب ایویلیویشن ہوگی تو اس میں ڈیویلیویشن کا فیکٹر لگایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو روپی ریٹ میں بڈ کر رہا ہے اس کی کاسٹ کم تصور ہوگی، جو ڈالر سے لنک کرنا چاہ رہا ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی تک جتنے بھی پلانٹ لگے ہیں یہ پچھلے 5-7-8 سالوں میں جو کاسٹ بڑھی ہے بجلی کی، اس کا ایک میجر فیکٹر ایکسچینج ریٹ موومنٹ ہے، کیونکہ پالیسی نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں ان دا پاسٹ کہ اگر آپ نے ڈالر لنکڈ ریٹس دینے ہیں، اگر ڈیویلیویشن ہوگی تو کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ پانچواں جو میجر فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس پالیسی میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ توجہ دی ہے، جس میں فواد چودھری صاحب نے اب آگے لیڈ لینی ہے کہ اس پالیسی کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ رینیوبل انرجی اکوپمنٹ بنانے کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں کہ ٹھیک ہے شروع پہ پینل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ونڈ ٹربائنز امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ونڈ ٹربائنز بھی بنے، ہم چاہتے ہیں یہاں سولر پینلز بھی بنے۔ اور میں آپ کو یہ خوش آئند بات بتاتا چلوں کہ 3 میجر چائنیز کمپنیز اور 1 میجر یورپین کمپنی آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے، اور یہ ہم سے کمٹ کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ ونڈ ٹربائنز اور سولر پینل کی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پالیسی میں ہم نے اس کا ایک پورا میکانزم بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف انیشلی چیزیں امپورٹ کی جائیں لیکن یہاں پلانٹس لگائے جائیں تاکہ ہم یہ چیزیں یہاں پہ مینوفیکچر کر سکیں۔ اور فائنلی ایک اور جو میجر شفٹ میں بتاؤں آپ کو اس پالیسی میں وہ یہ کہ ہم نے میکانزم اب یہ بنایا ہے کہ ہر سال آکشن کی جائے گی، ہر سال پلاننگ کے تحت طے کیا جائے گا کہ ہمیں 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد کتنی ایڈیشن چاہیے سسٹم میں۔ وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ توجہ دی ہے، جس میں فواد چودھری صاحب نے اب آگے لیڈ لینی ہے کہ اس پالیسی کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ رینیوبل انرجی اکوپمنٹ بنانے کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں کہ ٹھیک ہے شروع پہ پینل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ونڈ ٹربائنز امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ونڈ ٹربائنز بھی بنے، ہم چاہتے ہیں یہاں سولر پینلز بھی بنے۔ اور میں آپ کو یہ خوش آئند بات بتاتا چلوں کہ 3 میجر چائنیز کمپنیز اور 1 میجر یورپین کمپنی آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے، اور یہ ہم سے کمٹ کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ ونڈ ٹربائنز اور سولر پینل کی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پالیسی میں ہم نے اس کا ایک پورا میکانزم بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف انیشلی چیزیں امپورٹ کی جائیں لیکن یہاں پلانٹس لگائے جائیں تاکہ ہم یہ چیزیں یہاں پہ مینوفیکچر کر سکیں۔ اور فائنلی ایک اور جو میجر شفٹ میں بتاؤں آپ کو اس پالیسی میں وہ یہ کہ ہم نے میکانزم اب یہ بنایا ہے کہ ہر سال آکشن کی جائے گی، ہر سال پلاننگ کے تحت طے کیا جائے گا کہ ہمیں 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد کتنی ایڈیشن چاہیے سسٹم میں۔